السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیل خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، بس ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، انداز تجارت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے تو کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ میرے محترم، میرے مکرم، میرے معقر علماء کرام اور بالخصوص میرٹھ کی سرزمین سے چل کر آپ کے اس اجلاس میں آنے والے ہم سب کے کرم فرما حضرت مولانا و مفتی سلمان صاحب، جو ماشاءاللہ امام و خطیب ہوتے ہیں مسجد فاطمہ سمر گارڈن، اور اسی طریقے سے وہیں کا ایک مدرسہ بشیر القرآن، وہاں پر حضرت والا حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اصل خطاب تو حضرت کا ہونا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہارے خاندان ہیں، یہ جو تمہاری برادریاں ہیں، یہ تمہاری پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے پہچانے جا سکو کہ یہ کون سے قبیلے کا ہے، یہ کون سے خاندان کا ہے، یہ کون سی برادری کا ہے۔ یہ ہم نے تمہاری پہچان کے لیے بنائی ہے۔ اس میں تکبر کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں غرور کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس زمین پر نہ کوئی انسان بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، تمام کے تمام انسان برابر ہیں، تمام کے تمام ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی، اس زمین پر کوئی انسان نہ بڑا ہے
ہے نہ چھوٹا ہے. اور اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہتا ہو, اگر تم میں کوئی باوقار بننا چاہتا ہو, اگر تم میں کوئی عزت دار بننا چاہتا ہو, اگر چاہتا ہو کہ جب اس دنیا کے اندر سے آنکھ بند ہو جائے اور جب کل قیامت کے میدان میں جانا ہو, اللہ کے دربار میں جانا ہو, اللہ کے یہاں پر ہماری حاضری ہو, اگر چاہتے ہو کہ رب کے سامنے ہماری عزتیں ہوں, اللہ کے دربار میں جائے, ہاں ہم مکرم بن کے جائیں, تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک راستہ بتلاتا ہے. اللہ وہ بڑا بننے کا طریقہ کیا ہے, اللہ وہ بڑا بننے کی چیز کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایک راستہ بتلاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو, اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ جب اس دنیا کے اندر سے ہمارا انتقال ہو جائے اور جب قبر کے اندر ہم اتارے جائیں تو قبر ہمارا استقبال کرے, جنتوں کے راستے آسان ہو جائے, جہنموں کے راستے ہمارے لیے بند ہو جائے, تو آؤ تقوی اختیار کرو, آؤ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو. جتنی میں اور آپ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاریں گے اتنی ہی کامیابی اور کامرانی میرے اور آپ کے قدم چومے گی. اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں پر برادریاں نہیں چلتی, ہمارے یہاں پر قبیلے اور خاندان نہیں چلتے, ہمارے یہاں پر یہ مالداریاں نہیں چلتی. ہمارے یہاں پر کس بزرگ سے تعلق رکھتے ہو, کس اللہ والے سے تعلق رکھتے ہو, کس پیر سے تعلق رکھتے ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے یہاں پر نہیں چلتی. ہمارے یہاں پر تو اعمالوں کے سکے چلتے ہیں. ارے آؤ تمہیں لے کر کے چلتا ہوں, بڑی مشہور گفتگو ہے, آپ نے اپنے علماء کی زبانوں سے سنا ہوگا, آپ نے علماء سے سنا ہوگا. آؤ تمہیں لے کر کے چلتا ہوں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور کون فاطمہ الزہرا؟ نبی کی لخت جگر ہے. کون فاطمہ الزہرا؟ علی مرتضیٰ کی اہلیہ ہے. کون فاطمہ الزہرا؟ حسن حسین کی والدہ ہے. کون فاطمہ الزہرا؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. چنانچہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب ان کو دفنانے کے لیے قبر کے اندر اتارا جا رہا تھا تو کیا کہا تھا اس وقت میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, اے قبر کے تو جانتی ہے, اے قبر کے تجھے خبر نہیں, آج تیرے اندر کون سی شخصیت آ رہی ہے, آج تیرے اندر کون سی شخصیت مہمان بن کر کے آ رہی ہے, آج تیرے اندر نبی کی شہزادی آ رہی ہے, آج تیرے اندر علی مرتضیٰ کی اہلیہ آ رہی ہے, آج تیرے اندر حسن حسین کی والدہ آ رہی ہے. تو کیا کہا تھا اس وقت میں, او اعلان لگانے والے ذرا سن لے, ذرا سن لے, میرے یہاں پر حسب نسب نہیں چلتے, میرے یہاں پر برادریاں نہیں چلتی, میرے یہاں پر مالداریاں نہیں چلتی, میرے یہاں پر طاقتیں نہیں چلتی, بلکہ میرے یہاں پر اعمالوں کے سکے چلتے ہیں. اگر اعمال لے کر کے آئے ہو, اگر دنیا میں نیک کام کر کے آئے ہو تو استقبال کرتی ہو, اور اگر گناہوں میں ڈوب کر کے آئے ہو تو میں بڑی مصیبتوں اور بڑی پریشانی کا گھر ہوں. کیا میرے محترم بھائی, کہ یہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے تھا؟ نہ میرے محترم بھائی, بلکہ یہ جواب تو مجھ جیسے اور آپ جیسے نااہلوں کے لیے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا تھا. یہ جواب تو مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے ہے جو ذرا سی 2-4 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں, ذرا سا کرتا پاجامہ پہن کر کے اپنے آپ کو جنت کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں. 2-4 رکعت 2-4 مرتبہ اللہ کے راستے میں کیا چلے گئے, اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے. 2-4 کی کتابوں کا مطالعہ کیا کر لیا, اب تو ہم جنت کے مالک ہو گئے. یا اللہ نے پیسہ دے دیا, حج کر کے آ گئے, اب تو پکے سچے مسلمان ہو گئے. اب تو چہرے پر داڑھی کو تھام لیا, ہاں نمازوں کی خبر نہیں, نمازوں کا پتہ نہیں, ادھر نماز ہو رہی ہے, حاجی صاحب چوراہے پر گھوم رہے ہیں. نہ میرے محترم بھائی, یہ جواب مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے تھا کہ جو بالکل بے فکر ہو کر کے اس زمین کو ایسے گھوم رہے ہیں کہ جیسا کہ قبر کوئی فکر کی جگہ نہیں ہے, جیسا کہ جنت بالکل آسانی کے ساتھ میرے اور آپ کے قبروں میں اللہ رب العزت بچھا دے گا. نہ میرے محترم بھائی, یہ جواب تو مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے تھا. اس لیے میرے محترم بھائی, میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر مکرم بننا چاہتے ہو,
اگر چاہتے ہو کہ جب اس دنیا کے اندر سے میری اور آپ کی آنکھ بند ہو جائے تو آؤ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آؤ تقوی اختیار کرو، آؤ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ یہ سبق مجھے اور آپ کو میرا اور اللہ دے رہا ہے، اور خالی مجھے اور آپ کو نہیں، بلکہ اگر میرے اور آپ کے اللہ نے آقا کے صحابہ کو دیکھا کہ ان کے اندر کسی بات پر اختلاف آیا ہے یا ذرا سی دیر کے لیے ان کے اوپر یہ دنیا غالب ہو گئی، تو اللہ نے ان کو بھی یہی سبق دیا ہے، ارے آؤ تمہیں لے کر کے چلتا ہوں، آؤ تمہیں بتاتا چلو۔ اوس اور خزرج دو قبیلے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہی ہے، شعر و شاعری چل رہی ہے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کے شعر و شاعری چل رہی ہے۔ دشمنان اسلام یہ نہیں چاہتا کہ یہ ایمان والے ایک ساتھ بیٹھ جائیں، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی یہ حرکتیں کر رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ میں اس طرح اپنی گفتگو کو نہیں لے جانا چاہتا، میں تو صرف اتنا بتلانے لگا کہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے جس کو قرآن کریم اوس اور خزرج کے نام سے جانتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، مجھے رات کو قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کس نقطے پر اتری ہے۔ چنانچہ علماء بتلاتے ہیں، مفسرین بتلاتے ہیں کہ یہ آیت اوس اور خزرج دو قبیلے کے لیے اتری ہے۔ چنانچہ یہ دونوں کے دونوں قبیلے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہی ہے، شعر و شاعری چل رہی ہے، کوئی شعر اوس والا کہتا ہے تو اسی کے جواب میں دوسرے شعر خزرج والا کہتا ہے، یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے۔ اب محبت کی باتیں آپس میں نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آستینوں کو چڑھا لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ایک میدان کو طے کر لیا جاتا ہے۔ آؤ اوس والو، خزرج والو، آؤ تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ یہ دونوں کے دونوں قبیلے آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے، اے اللہ کے نبی اوس اور خزرج دو قبیلے آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی نماز کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو ارشاد فرماتے ہیں، اے ابوبکر جب نماز ہو جائے نماز پڑھا دینا، مجھے دو بھائیوں کے بیچ میں پہنچنا ہے، مجھے دو بھائیوں کے بیچ میں جو آپ سے اختلاف آیا ہے مجھے اس کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبیلوں کے بیچ میں پہنچتے ہیں، اور جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں کے دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے تلواروں کو نکال دیا گیا، تلوار میان سے باہر نکلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی ان دونوں قبیلوں کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے اللہ کی طرف سے اتری ہوئی دو نصیحتیں صحابہ کے درمیان میں بیان کرتے ہیں۔ کون سی وہ دو نصیحتیں ہیں؟ پہلی نصیحت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پہلی نصیحت میرے اور آپ کے آقا اللہ کی طرف سے نقل کر رہے ہیں، حالانکہ آیت اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا ان کو بیان کر رہے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا نے دیکھا کہ صحابہ آپس میں لڑنے بھولنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کا گربان پکڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کے درمیان میں اللہ کی طرف سے اتری ہوئی دو نصیحتیں۔ پہلی نصیحت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح سے وہ ڈرنے والی ذات ہے۔ اس لیے کہ ڈھونگ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بناوٹی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا اور تنہائیوں میں گناہوں میں جا کر کے ڈوب جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی زندگیوں کے اندر سے نکال دو۔ اگر اللہ رب العزت تمہیں لوگوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت میری اور آپ کی تنہائیوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، میرے اور آپ کی
آقا صحابہ کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح سے وہ ڈرنے والی ذات ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور جب تم اس دنیا سے جانے لگو، جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگو تو ایمان کی دولت تمہارے دامنوں کے اندر ہو، ایمان کی دولت تمہارے قلوب کے اندر ہو، یعنی جب تم اس دنیا سے جاؤ تو ایمان کے بغیر نہ جانا، اسلام کے بغیر نہ جانا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان اور اسلام کے بغیر اس دنیا کے اندر سے نہ جانا۔ اس لیے میرے محترم بھائی، میرا اور آپ کا اللہ آقا کے صحابہ کو بھی یہی نصیحت کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح سے وہ ڈرنے والی ذات ہے۔ بس اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آؤ تمہیں بتاتا چلو کس طرح سے ڈرنا چاہیے، ذرا معلوم کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس جنگل کے اندر ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک بکری کا چرانے والا نظر آتا ہے، ایک بکری کا چرواہا نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس بکری کے چرواہے سے عرض کرتے ہیں، اے بکری چرانے والے، اے بکری کے چرواہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، ہمارے لیے دودھ کا انتظام کر دیجئے۔ وہ بکری کا چرواہا کہتا ہے، اے عبداللہ ابن عباس، یہ بکری میری نہیں ہے، ان بکریوں کا مالک نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں، ارے پھر بکری کا مالک کون ہے؟ یہ بکری کس کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بکری کا مالک تو مدینے کے اندر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس بکری کے چرواہے سے عرض کرتے ہیں، اے بکری کے چرانے والے، اگر تو ہمیں بکری کا دودھ نکال کر کے ہمیں پلا دے گا تو تیرا مالک کو کون بتا سکتا ہے؟ تیرے مالک کو کون بتائے گا؟ تو بکری کا چرواہا عرض کرتا ہے، اے عبداللہ ابن عباس، این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اللہ کی ذات کہاں چلی جائے گی؟ اللہ کی نظریں تو جمی ہوئی ہیں۔ اور آگے چلیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ایران کے بڑے بڑے خطے کو فتح کر لیا تھا۔ ایران کے خطے کے اندر انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا تھا، اسلام کے جھنڈے کو بال دیا تھا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، بس ذرا سی گفتگو بتاتا چلو، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب انہوں نے ایران کو فتح کر لیا تھا اور ایران کے خطے کے اندر انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا تھا، جب مال غنیمت ان کے قدموں میں لا کر کے ڈالا جا رہا تھا، مال غنیمت اس کو کہا جاتا تھا کہ جو دشمنوں سے چھین کر کے جو چیزیں ہوا کرتی تھی، ہیرے و جواہرات جو ہوتے ہیں، جو مال غنیمت حضرت سعد بن ابی وقاص کے قدموں میں لا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہے، اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، ان کے قدموں کے پاس میں مال غنیمت اکٹھا کر کے ان کے پاس لایا جا رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں کہ ایک غریب سا صحابی ان کے پاس آتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر نقاب لگا ہوتا ہے اور ہاتھ میں کپڑا بندھا ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس صحابی سے عرض کرتے ہیں، ارے تم کون ہو؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، اے سعد بن ابی وقاص، میرے پاس مال غنیمت کی ایک چیز ہے اور میں اس کو آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کرتے ہیں، ارے وہ چیز کیا ہے؟ ذرا ہمیں بھی دکھاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اے سعد بن ابی وقاص، میرے ہاتھ میں ایک کپڑا بندھا ہوا ہے، آپ اس کو کھول کر کے دیکھ لیجئے۔ چنانچہ اس کپڑے کو کھول کر کے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ جب دیکھا جاتا ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب دیکھتے ہیں تو اس کپڑے کے اندر سے ایک ایسا تاج جو بڑے بڑے بادشاہوں کے سروں پر سجا تھا، جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا، ہاں، ہیرے و جواہرات سے وہ تاج لبریز ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کبھی اس تاج کو دیکھتے، کبھی اس صحابی کے چہرے کو دیکھتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کرتے، اے صحابی رسول، اگر تو اس تاج کو اپنے پاس رکھ لیتا، اس تاج کو چھپا لیتا تو تیری نسلوں کی غریبی دور ہو جاتی، تیری آنے والی اولادوں کی غریبی دور ہو جاتی، تو مالدار ہو جاتا۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اے صحابی
ابی وقاص، یہ مال غنیمت میرا نہیں ہے بلکہ یہ تو مسلمانوں کا حق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کرتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، بس ہمیں اتنا تو بتا دے، ہمیں اپنا چہرہ تو دکھا دے اور اپنے باپ کا نام تو بتا دے اور اپنا نام تو بتا دے۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص، جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے اور میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اسی طرح سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی طرح سے عیاشیاں کر رہے ہیں، اسی طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور جس طرح سے وہ ڈرنے والی ذات ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نمازوں کی پابندیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔